نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین مجلس اور عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو ایک ذمہ دار مخلوق کے طور پہ پیدا کیا. دنیا کی بے شمار مخلوقات میں سے اس مخلوق کا یہ امتیاز ہے کہ اس کو ذمہ داری عطا کی گئی. اس کو اس دنیا کے اندر اللہ نے عقل عطا کی، سمجھ عطا کی، اور پھر اس کے مطابق اس کو کردار ادا کرنے کے لیے عزم اور ارادہ عطا کیا، اور اس کے نتیجے میں وہ اس دنیا میں نت نئی چیزیں بناتا ہے، ایجاد کرتا ہے، ان سے کام لیتا ہے اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی جدوجہد میں رہتا ہے. یہ صلاحیت اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے کسی اور مخلوق کو نہیں دی. زیادہ سے زیادہ اس انسان کے ساتھ اللہ نے جنات کا ذکر کر دیا. اسی بنیاد پر انسان کو مکلف کہا جاتا ہے. مکلف کا مطلب یہ ہے کہ اس پر ذمہ داری عائد کی گئی. یہ اپنے اعمال کا، اپنے اقوال کا جواب دے. اس سے اس کی گفتگو کے بارے میں بھی سوال کیا جاتا ہے اور کیا جائے گا. اس کے افعال اور اعمال کے بارے میں بھی پوچھ گچھ ہوگی. اس پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور اسی اساس پر ہی مجازات کا، اعمال کے بدلے کا نظام رکھا گیا. دنیا میں کسی اور مخلوق کے لیے یہ نظام نہیں. جب ہم سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کی صفات پڑھتے ہیں تو ان صفات میں سے ایک صفت مالکی یوم الدین کی ہے کہ وہ انصاف کے دن کا مالک ہے. تو اس کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے. باقی مخلوق تو اس عمل کی محتاج نہیں، اس کے پاس عقل و شعور نہیں، سمجھ نہیں، اپنے کاموں کو کرنے کی، ارادے کی اللہ نے اس میں صلاحیت نہیں رکھی. تو جس میں جتنی صلاحیت رکھی جاتی ہے پھر اسی کے مطابق اس کا جائزہ ہوتا ہے. اس لیے یہ انسان اپنے تمام اعمال میں، افعال میں، اقوال میں جواب دہ ہے. اس سے باز پرس ہوتی ہے. اس دنیا میں بھی جواب دہ ہے، اور اسی طرح اس دنیا کے بعد آخرت میں بھی جواب دہ. اور اسی جواب دہی کے تصور کی وجہ سے اس انسان کو اپنے اعمال پر نظر رکھنے کا موقع بھی دیا جاتا ہے، دعوت بھی دی جاتی ہے کہ تم کیا چیز بو رہے ہو، کیا چیز کاشت کر رہے ہو، کیونکہ تمہیں اس کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے. جیسی کوئی چیز کاشت کرو گے ویسا ہی نتیجہ دیکھو گے. تو اگر تم اس دنیا کے اندر بری گفتگو کر کے
معاشرے کے اندر خرابی پیدا کر رہے ہو، لوگوں کے ذہن مسموم کر رہے ہو، تو اس کے نتائج بھی تمہیں دیکھنے پڑیں گے۔ تم ایسے اعمال کر رہے ہو جس سے معاشرے کے اندر بدامنی پھیلتی ہے، لوگوں کے تعلقات میں خرابی پیدا ہوتی ہے، جھگڑے اور تنازعات پیدا ہوتے ہیں، تو اس فصل کو بونے والے کو بھی اس کا انجام دیکھنا پڑے گا۔ تو اس انسان کی گویا اس دنیا کے اندر جب ذمہ داری متعین کی گئی، صلاحیتیں عطا کی گئیں، اور اس پوری کائنات کے حوالے سے اس کو ایک بہت بڑی نعمت دی گئی جس کو تسخیر کہتے ہیں۔ اللہ نے اس کائنات کے نظام کو اس کے فائدے کے لیے متعین کیا ہے۔ پوری کائنات کا نظام اس کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ اس لیے قرآن ان اشیاء کا علیحدہ علیحدہ ذکر بھی کرتا ہے کہ تمہارے لیے رات کو مسخر کیا، دن رات کے ساتھ ساتھ سورج چاند کے نظام کو مسخر کیا، سمندروں کے نظام کو مسخر کیا، ہواؤں کے نظام کو کیا، حتیٰ کہ قرآن نے مجموعی بات کر دی کہ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے تمہارے کام میں لگا دو۔ تو اس انسان کو جب اتنا بڑا اعزاز دیا گیا تو اتنی ہی بڑی ذمہ داری بھی اس پر عائد کی، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے ہر عمل کا جائزہ لے، اپنی ہر مصروفیت کو دیکھے پرکھے کہ اس عمل کے اچھے نتائج ہیں تو اس کو جاری رکھے، اور اگر اس کے برے نتائج ہیں تو باز آ جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری فہرستیں بتا دی کہ یہ برے کام ہیں، ان سے بچو، اور یہ اچھے کام ہیں، ان کو اختیار کرو، اور پھر ان کی درجہ بندی بھی کی کہ یہ بڑے درجے کا گناہ ہے، اس سے بچو، دور رہو، یہ تمہیں تباہ کر دے گا۔ یہ کم درجے کا گناہ ہے، یہ تمہاری نیکیوں کے عمل سے یہ گناہ مٹتے رہیں گے، کیونکہ چھوٹے درجے کے گناہ تو انسان سے صادر ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ نے اس انسان کی جو تخلیق کی ہے تو اس میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے علاوہ دنیا میں کوئی معصوم نہیں، تو غلطیوں کا ہونا یہ انسان کی سرشت میں ہے۔ تو اس لیے کم درجے کی جو انسان سے کوتاہیاں ہیں تو ان کا ازالے کا بھی ایک نظام رکھ دیا گیا، اور وہ انسان کے اس دنیا کے اندر نیک اعمال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی کوئی صحابی آ جاتے کیونکہ بہت حساس تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے اپنے ہر عمل کا جائزہ لیتے رہتے تھے، تو کوئی چھوٹی سی کوتاہی بھی سرزد ہو جاتی تو فوراً اللہ کے رسول کے پاس آتے، اور آ کر سب سے پہلے یہ تقاضا کرتے کہ اللہ کے رسول ہمیں گناہ سے پاک کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس کے لیے آپ ہمیں دنیا میں جو بھی سزا دینا چاہتے ہیں دے دیں، تاکہ ہم اس دنیا میں ہی پاک ہو جائیں، ہم سے آئندہ اگلے جہان کے اندر باز پرس نہ ہو۔ تو چھوٹے چھوٹے گناہوں پر بھی آ کے اللہ کے رسول سے تقاضا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسی موقع پر ایک صاحب آئے، انہوں نے یہی جملہ کہا کہ اللہ کے رسول مجھے پاک کر دو۔ تو آپ نے بات پوچھی تو ایک معمولی سا گناہ ان سے سرزد ہوا تھا۔ اسی دوران نماز کا وقت ہو گیا، نماز آپ نے پڑھائی، انہوں نے نماز میں شرکت کی۔ جب نماز مکمل ہو گئی دوبارہ آپ کے سامنے آ گئے، اللہ کے رسول پاک کر دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ جی پڑھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو تمہاری کوتاہی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے اس نیک عمل کی وجہ سے معاف کر دی۔
پاک کر دیا تمہیں۔ تو چھوٹے درجے کی انسان سی جو کوتاہیاں ہیں ان کی صفائی کا اللہ نے ایک نظام رکھا ہوا، وہ عبادات کے عمل سے ہوتی رہتی ہیں، بشرطے کہ اس کا تعلق انسانوں کے معاملات سے نہ ہو۔ اگر انسانوں کے معاملات میں کوتاہی کی ہے تو پھر جس کا معاملہ ہے اس سے جا کر اس کا تقاضا کرنا ہوگا کہ وہ اس سے درگزر کرے، معاف کرے، یا اس کا جو بدلہ لینا چاہتا ہے لے لے۔ اللہ کے معاملات کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے معاملات کے اندر اللہ کے حقوق میں اگر کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو وہ نیکیوں کے اعمال سے درست ہوتی رہتی ہے، اس کی اصلاح ہوتی رہتی ہے، اس کی پاکی ہوتی رہتی ہے۔ اور جو بڑے درجے کے گناہ ہیں اس کے لیے کہا گیا کہ باقاعدہ توبہ کرنی پڑے گی، اللہ کے سامنے ندامت کا اظہار کرنا پڑے گا، آئندہ کے لیے عزم کرنا پڑے گا کہ میں آئندہ اس قسم کی گناہ کی کیفیت میں مبتلا نہیں ہوں گا، اور پھر اس عزم پر قائم رہنے کے لیے اپنی پوری جدوجہد کرنی ہوگی۔ تو اس کے لیے تو باقاعدہ توبہ کا عمل اختیار کرنا ہوگا، تو بڑے گناہ اس صورت میں معاف ہوتے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر انسان اپنے اعمال کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسئول بنایا گیا، ذمہ دار بنایا گیا، اس سے باز پرس رکھی گئی، اس سے جواب دہی ہونی ہے، اور جواب دہی کا ایک حصہ اس دنیا میں ہوتا ہے۔ اگر معاشرے کے اندر ایک صحیح نظام موجود ہو تو اس نظام کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے اندر ہونے والے جو جرائم ہیں ان کا جائزہ لے، مجرموں سے باز پرس کرے، جو بھی ان کی جرم کی نوعیت ہے اس کے مطابق جو سزا بنتی ہے وہ جاری کرے۔ اور دوسرا عمل اس دنیا کے بعد کا ہے جس کو ہم آخرت کہتے ہیں، تو وہاں تو قرآن حکیم نے بتا دیا کہ وہاں تو ایک مکمل جائزہ ہوگا، ہر چیز کا وہاں پہ جائزہ ہوگا۔ قرآن ذکر کرتا ہے کہ جو مجرم لوگ ہیں وہ آئیں گے اور وہ اعمال نامہ جس کے اندر ان کا سارا ڈیٹا موجود ہوگا، وہ اس کو بڑے خوف زدہ ہو کر جا کے دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد ان کی زبان پہ ایک جملہ قرآن نے ذکر کیا کہ مالی حاصل کتاب، اس کتاب کو، اس اعمال نامے کو کیا ہوا ہے؟ اس نے تو کوئی چھوٹی سی چھوٹی بات، بڑی سی بڑی بات نہیں چھوڑی، ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ مالی حاصل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسی کتاب ہے کہ اس نے تو کوئی چھوٹی بڑی بات رہنے نہیں دی، ہر چیز یہاں پر موجود ہے، ہر چیز کا اندراج ہے، پورے کی پوری تفصیل موجود ہے، پورا کا پورا اس کے اندر ڈیٹا موجود ہے، وقت لکھا ہوا ہے، جگہ لکھی ہوئی ہے، موقع لکھا ہوا ہے، پورا کا پورا منظر یہاں پر موجود ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں عمل کیا ہوگا وہ سامنے موجود ہوگا۔ اور ساتھ ہی قرآن نے ایک بہت اہم بات بھی واضح کر دی کہ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تمہارا رب کسی بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم نے کوئی چھوٹا سا کام کیا اور وہاں بڑا لکھا ہوا ہو، جیسا ہے ویسا ہی لکھا ہوا، یہ عکس ہے، جو کر رہے ہو اسی کا عکس اس کاپی کے اندر، اس کتاب کے اندر، اس اعمال نامے کے اندر موجود ہے، اس کا پورا گویا کہ فوٹو موجود ہے، جیسا ہے ویسا ہی۔ تو ان تمام تفصیلات کے بتانے کا مقصد یہ بات سمجھانی ہے کہ اس دنیا کے اندر اس انسان کو ایک ذمہ دار طرز زندگی اختیار کرنا ہے، اپنی ہر چیز کا جائزہ لینا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ کیا چیز کہہ رہا ہوں،
یہ درست کہہ رہا ہوں، غلط کہہ رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں، بہتان باندھ رہا ہوں، غیبت کر رہا ہوں، یہ کیا میں کر رہا ہوں؟ یہ انسان کے اندر گویا دین احساس ذمہ داری پیدا کرتا ہے کہ وہ اپنے گفتگو کا پوری طرح جائزہ لے۔ قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان جو بھی زبان سے بات کہہ رہا ہے تو وہاں پر ایک نگران موجود ہے، اس چیز کو مانیٹر کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، ریکارڈ کر رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس نے بات کی اور ہوا میں تحلیل ہو گئی، ختم ہو گئی، بلکہ جہاں پر وہ بات کر رہا ہے تو وہاں کا پورا ماحول اس کی گواہی دے رہا ہے۔ اگر وہ صحیح بات کہہ رہا ہے تو اس کی گواہی دیں گے، اور اگر وہ غلط بیانی کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، بہتان باندھ رہا ہے تو وہ بھی اس کے خلاف گواہی ہوگی۔ گواہی کے جتنے بھی طریقے ہو سکتے ہیں اس انسان کو مطمئن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیار کیے جائیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس بات کا پابند نہیں ہے کہ انسانوں کو مطمئن کرے۔ اس کا علم کامل ہے، اپنے کامل علم کے مطابق جو بھی فیصلہ کرنا چاہے 100% وہ حق بجانب، لیکن اس کے باوجود اللہ نے پورا کا پورا پروسیجر بنایا کہ ایک شخص کو اگر سزا دینی ہے تو پورا پروسیجر اس کا پورا کیا جائے، تاکہ اس سے اپنے دل کے اندر یہ اطمینان ہو کہ جو کچھ بھی میرے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے یہ 100% درست، بلکہ کئی معاملات تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی معاف کر رکھے۔ اللہ کی طرف کسی غلط بات کی، کسی ظلم کی نسبت نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے اس دنیا کے اندر انسان کو ایک ذمہ دار، ایک مسئول شخص کے طور پہ رکھا گیا، پیدا کیا گیا۔ اپنے اعمال کا جائزہ لے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں یہ مفید ہے، نقصان دہ ہے، یہ کسی کو اذیت دیتا ہے یا کسی کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اسی وجہ سے تو دین نے ہمیں بنیادی بات سمجھا دی کہ جس عمل سے دوسرے کو اذیت پہنچتی ہے وہ عمل تمہارے لیے نقصان دہ۔ اس انسان کو خود غرض نہیں پیدا کیا گیا کہ میں اپنا فائدہ دیکھوں، اور اس اپنے فائدے کے اندر میں اگر کسی کو نقصان پہنچاتا ہوں تو پہنچا دوں۔ اسے کہا گیا کہ سب سے پہلے دوسرے آدمی کی اذیت کا خیال رکھو۔ اگر تمہارے کسی جائز کام کی وجہ سے بھی دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے تو تمہیں اس کو اس تکلیف سے بچا کر وہ جائز کام کرنا ہوگا۔ یہ گویا کہ ایک اجتماعی سوچ انسانوں کے اندر پیدا کی گئی۔ یہ نہیں کہا گیا کہ جو بھی تم کرنا چاہو کرتے رہو۔ دوسروں کی اذیت کا خیال رکھنا یہ سب سے مقدم رکھا گیا۔ تو اب اسی بنیاد پر قرآن حکیم واضح کرتا ہے کہ انسان کو اپنی گفتگو، اپنے عمل کا ہر وقت جائزہ لینا ہے کہ اس کی وجہ سے کسی شخص کو اذیت پہنچتی ہے، نقصان پہنچتا ہے، دل آزاری ہوتی ہے تو اس کو اس پہ کنٹرول کرنا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ایسی چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں، جس چیز کا تمہیں علم ہی نہیں اس کے اندر خواہ مخواہ گفتگو کرنا، رائے دینا، دور کی کوڑیاں پیش کرنا، اپنی طرف سے اس میں باتیں شامل کر کے بات کو کہیں سے کہیں پہنچا دینا۔ ہاں وہ بات کرو جس کا تمہیں علم ہے، وہ بات کرو، کیونکہ یہ تمہاری جتنی بھی اعضاء ہیں، حواس ہیں، یہ سارے حواس بنیادی طور پر اللہ کی دی ہوئی ہمارے پاس امانتیں ہیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا،
یہ تمہاری سننے کی صلاحیت، یہ امانت ہے۔ مجھے یہ صلاحیت اس لیے دی گئی کہ میں اس سے وہ بات سنوں کہ جس بات سے مجھے ذاتی طور پر فائدہ پہنچتا ہو، میری اصلاح ہوتی ہو، جس کے ذریعے میں اجتماع کو کوئی اچھی بات پہنچا سکتا ہوں۔ یہ صلاحیت اس لیے نہیں دی گئی کہ میں اس کو بے مقصد استعمال کروں یا غلط مقاصد کے لیے استعمال کروں۔ انسان کے پاس جو کچھ موجود ہے، ملکیت کا کوئی تصور نہیں کہ میں مالک ہوں۔ انسان اس دنیا میں کسی چیز کا مالک نہیں ہے، ہر چیز اس کے پاس امانت ہے۔ جیسے انسان اپنے اس جسم کا مالک نہیں ہے، یہ اس کے پاس امانت ہے۔ اگر میں اپنے اس جسم کا مالک ہوتا تو میں جیسے چاہے اس کے ساتھ سلوک کروں، لیکن مجھے منع کر دیا گیا۔ کسی انسان کو اجازت نہیں دی گئی کہ کسی مشکل سے مشکل ترین وقت میں وہ اپنی جان لے لے۔ خودکشی کو بہت بڑا جرم، بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا۔ تو اگر انسان اپنے جسم کا مالک ہے تو گناہ کیوں ہے؟ میرا جسم ہے، میں اس کی جان لے لوں، ختم کر دوں؟ نہیں، میرے پاس یہ امانت ہے۔ اور امانت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس نے امانت رکھوائی ہے وہ مجھے بتائے گا کہ تم نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ اس لیے انسان اپنے آپ کو اذیت نہیں دے سکتا کہ میں جیسے چاہے اس کے ساتھ سلوک کروں۔ خود اذیتی سے منع کیا گیا کہ اپنے آپ کو اذیت مت دو۔ حتیٰ کہ ایک نیک عمل کرنے کے اندر بھی اذیت سے روکا گیا کہ انسان ایک اچھا کام کر رہا ہے لیکن اپنے آپ کو تکلیف میں رکھ کے کر رہا ہے، روکا گیا۔ اسی طرح انسان کی باقی صلاحیتیں، سننے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت، تمام صلاحیتیں یہ امانت ہے۔ تو اس لیے قرآن کہتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ سننے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت، حتیٰ کہ انسان کے غور و فکر کی صلاحیت، صحیح نتیجے پر پہنچنا، فیصلہ کرنا، اپنی قلب کی صلاحیت کو استعمال کرنا، یہ سارے کے سارے قرآن کے الفاظ میں مسئول ہیں۔ مسئول اس کو کہتے ہیں جس سے باز پرس ہوتی، پوچھا جاتا ہے کہ کیا کیا، کیا نہیں کیا، کیوں کیا، کیسے کیا۔ اس لیے یہ ساری صلاحیتیں اللہ کے جواب دیں کہ میں نے اس کان سے کیا کیا کام لیے، میں نے اس نگاہ سے کیا کیا کام لیا ہے، مجھے اللہ نے عقل و شعور دیا، بصیرت دی، سوچنے کا عمل دیا، میں نے اس سے کیا کام لیا؟ مفاد پرستی کا کام لیا، خود غرضی کا کام لیا، لوگوں کو نقصان پہنچانے کا کام لیا، یا میں نے اس کو اجتماعی مقاصد کے لیے استعمال کیا؟ تو اس لحاظ سے ایک انسان ایک ذمہ دار مخلوق بنتا ہے اپنے پورے وجود کے لحاظ سے، کہ میرے ہاتھ کا استعمال، میرے پاؤں کا استعمال، میری سارے حواس کا استعمال، میری زبان کا استعمال، یہ کن مقاصد کے لیے ہو رہا ہے۔ اور اسی بنیاد پر وہ جواب دہ ہوتا ہے۔ غلط بیانی کرے گا، جواب دہ ہوگا۔ اسی وجہ سے قرآن حکیم نے بہت سارے جرائم کا تعلق انہی چیزوں سے ذکر کیا۔ جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا کہ زبان کا عمل ہے۔ اب کوئی شخص کہے کہ میری زبان ہے، میں سچ بولوں، جھوٹ بولوں، جیسے چاہے بولوں، اللہ نے جب مجھے یہ صلاحیت دے دی ہے بولنے کی تو میں جیسے چاہے استعمال کروں، تو میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس پر پابندیاں عائد کی گئی کہ تم اس سے غلط بیانی نہیں کر سکتے۔ اور اسی وجہ سے دنیا کے اندر جو انسانی معاشروں کے بگاڑ کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے وہ انسانی زبان کا استعمال ہے۔ اگر بگاڑ کا جائزہ لیں تو آپ کو ایک بڑا حصہ اس کا نظر آئے گا۔ غلط زبان استعمال کی گئی، جھوٹ بولا گیا، بد زبانی کی گئی، بہتان طرازی کی گئی،
کسی کی عزت پہ حملہ کیا گیا، جھوٹی گواہی دی گئی، جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا۔ ایک بہت بڑا حصہ آج سوسائٹی کا اس عمل کی وجہ سے مسائل کا اور تباہی کا شکار، اور خاص طور پر آج کے دور میں تو پوری کی پوری ایک صنعت بن گئی، یعنی جھوٹ بولنے کو ایک باقاعدہ انڈسٹری بنا دیا گیا۔ ایک جھوٹ بولنے کا ایک آلہ ہے، غلط بیانی کا، بہتان ترازی کا، جھوٹ گھڑنے کا، بات کا بتنگڑ بنانے کا، اور پھر اس کے ذریعے کتنے ذہنوں کو مسموم کیا جاتا ہے۔ پہلے تو ظاہر ایک آدمی غلط بیانی کرتا تھا، جس سے کرتا تھا اس کو متاثر کرتا تھا، اس کو نقصان پہنچاتا تھا، اور جب سے دنیا کے اندر یہ مشینی نظام پیدا ہوا اور اس مشینی نظام کی وجہ سے معاشروں کے اندر اجتماعی عمل شروع ہوا، تو اس اجتماعی عمل کے جہاں مثبت نتائج نکلے، وہاں پر بہت سارے منفی نتائج بھی نکلے، اور یہ پوری کی پوری جو آپ کی پروپیگنڈا مشینری ہے، پوری صنعت ہے، وہ اسی جھوٹ پر کھڑی کر دی گئی۔ چاہے اس کی گفتگو ہو، چاہے اس کے تبصرے ہوں، چاہے اس کے اندر خبر سازی ہو، خبریں بنانی ہو، چاہے اس کی تصویر کشی ہو۔ اب موجود دور کے اندر جب سے آپ کی مصنوعی ذہانت آئی ہے، اے آئی، تو اس نے تو ہر جھوٹ کو سوسائٹی کے اندر اس طرح عام کر دیا کہ آج سچ اور جھوٹ کا پہچاننا مشکل ہو۔ ہر چیز کے اندر دجل آ گیا۔ آج آپ کسی بھی آواز پر، کسی بھی عکس پر کوئی اعتماد نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ساری کی ساری اب ایک مصنوعی عمل کے ساتھ پورا کا پورا ایک ڈھانچہ کھڑا کر دیا، پوری کی پوری ایک صنعت کام کر رہی ہے، اور پھر اس صنعت تک رسائی ہر آدمی کو دے دی گئی۔ یا تو کوئی ایک خاص طبقہ یہ کام کر رہا ہو تو چلیں آدمی اس کی نشاندہی کر دیتا ہے کہ یہ جو طبقہ ہے یہ اس جرم میں شریک ہے، اس جرم کو یہ پیدا کر رہا ہے، مجرم طبقہ، اس سے دور رہو۔ وہ صنعت بنا کر انہوں نے ہر آدمی کے ہاتھ میں دے دی۔ اب ہر آدمی کے پاس یہ سہولت پیدا ہو گئی کہ وہ اس صنعت کے ذریعے جو بھی بولنا چاہے، جو بھی پیش کرنا چاہے، پیش کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے پورا کا پورا ایک جھوٹ کا طوفان ہے سوسائٹی کے اندر۔ غلط بیانی، بہتان ترازی، لوگوں کی عزتوں سے کھیلنا، لوگوں کے بارے میں غلط قسم کے تاثرات پھیلانا، افواہ سازی، یہ ساری کی ساری سوسائٹی کا گویا ذہن ہی برباد کر دیا۔ تو اس وجہ سے گویا آج کے دور کے اندر ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہر خبر سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک اور عمل یہ شروع ہو گیا کہ جو خبر میرے علم میں آئی میں اس کو آگے پہنچا دیتا ہوں، میرے علم میں آ گئی اور میں بظاہر شاید اس سے متاثر بھی ہوں گا کہ شاید صحیح خبر ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس کو جھوٹ سمجھ رہا ہو سکتا ہے وہ صحیح سمجھ رہا ہو۔ اسی غلط فہمی کی بنیاد پر ایک بات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ بڑی اہم بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ ایک انسان کی جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ جو کچھ وہ سنتا ہے بیان کر دیتا ہے۔ یعنی ایک تو وہ جھوٹا ہوتا ہے نا جو خود جھوٹ بول رہا ہے، پلان کر رہا ہے، الفاظ گھڑ رہا ہے، وہ تو جھوٹا ہے ہی ہے۔
حدیث کہتی ہے کہ جس نے سنی ہوئی بات بھی بیان کر دی کہ میں نے تو سنا ہے، وہ کس سے سنا ہے، وہ کون آدمی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو اس نے نہیں دیکھا۔ اس طرح بہت ساری باتیں میں نے سنا ہے، سنا کیا ہے۔ یا ایک اور لفظ ہماری میڈیا کے اندر استعمال ہوتا ہے، باوثوق ذرائع نے بتایا ہے، باخبر ذرائع کہتے ہیں، فلاں کے قریبی ذرائع یہ کہتے ہیں۔ تو اس طرح گویا کہ سوسائٹی کے اندر ایک جھوٹ تیزی کے ساتھ پھیلتا چلا جاتا ہے، اور اس غلط فہمی کی وجہ سے کہ میں نے تو خود کوئی غلط بات نہیں کی، میں نے جھوٹ نہیں گھڑا، میں نے تو ایک بات جو ہو رہی تھی، جو میں نے سنی ہے، میں تو اس کو بیان کر رہا ہوں، میرے ذہن میں اس کی جسٹیفیکیشن بھی ہے، میں اس کو درست سمجھ کے بیان کر رہا ہوں کہ میں نے تو صرف سنی ہوئی بات بتا رہا ہوں۔ حدیث کہتے ہیں اس کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی، وہ جھوٹا ہے، حالانکہ اس نے جھوٹ گھڑا نہیں، اس نے اپنی طرف سے جھوٹ بنایا نہیں، صرف اس نے ایک بات سن کر آگے پہنچائی۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کس قدر سنگین ہے کہ کوئی بات بغیر تحقیق کے جائزہ لیے کہ اس کے اندر کتنی حقیقت ہے، کتنی سچائی ہے، کتنی ملاوٹ ہے، اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اس سے بڑا ظلم یہ ہوتا ہے کہ اس سے وہ طبقہ بھی متاثر ہو جاتا ہے جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں، کوئی فرق نہیں رہتا۔ ایک ایسے شخص میں، ایک عامی شخص میں جس کے پاس دین کا، مذہب کا واجبی سا علم ہے، سنا سنایا علم ہے، اور ایک وہ طبقہ ہے جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ہم تو دین پڑھے ہوئے لوگ ہیں، ہم تو مذہبی لوگ ہیں، ہم تو عالم لوگ ہیں، وہ بھی اس عمل کے اندر اسی درجے پہ کھڑے ہوتے ہیں، سنی سنائی باتوں پر رائے دے رہے ہوتے ہیں، فتوے دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ اس سے بھی بڑا ظلم ہے۔ حالانکہ ایک عالم کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کو پرکھتا ہے، جائزہ لیتا ہے۔ علم کا کام کیا ہے کہ کھرے کھوٹے کے درمیان امتیاز پیدا کرے۔ علم کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اور خاص طور پر جس کے پاس دین کا علم ہو تو اس کی تو بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کسی کے بارے میں رائے دیتے ہوئے 100 دفعہ سوچے کہ یہ رائے درست ہے یا درست نہیں ہے۔ اگر مجھ تک کوئی بات اڑتی اڑتی پہنچی ہے تو اگر میں نے اس پہ ضرور رائے دینی ہے تو اپنی تحقیق تو کروں۔ بغیر تحقیق کے رائے دی جاتی، بہت سارے فتوے اسی بے بنیاد بات پہ ہوتے ہیں۔ حالانکہ شرعی رائے جس کو فتویٰ کہا جاتا ہے، اس کو دینے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ آپ پہلے مسئلے کی حقیقت سمجھیں، مسئلہ ہے کیا، سب سے پہلے یہ ضرورت ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ کو شریعت کی روشنی میں اس مسئلے کی واقعیت، حقیقت، اس کا حل بھی پتہ ہونا چاہیے۔ دو چیزوں کا جاننا ضروری ہے کہ جو سوال کیا جا رہا ہے یا جو آپ کے سامنے خبر آ رہی ہے، سب سے پہلے تو اس کی حقیقت پتہ کریں، یہ واقع ہے بھی کہ نہیں، ایسا ہوا کہ نہیں ہوا، ایسا کہا گیا کہ نہیں کہا گیا، اس کی کیا نوعیت ہے۔ پھر اس کے بعد اس طرح کی چیز پر شریعت کا کیا حکم بنتا ہے۔ تو واقعے کا علم ہونا بھی ضروری ہے، شریعت کا علم ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر کسی کو واقعے کا علم ہی نہیں ہے تو وہ شریعت کا علم کیسے اس پہ نافذ کر سکتے؟ اگر وہ نافذ کر رہا ہے تو کسی غلط بنیاد پہ کر رہا ہے، شریعت کا علم غلط مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے ایک ایسا شخص اس بات کا اہل نہیں ہوتا کہ وہ شرعی رائے دے، وہ صرف سنی سنائی بات پہ رائے دیتا ہے۔
کسی مفاد پرستی کی بنیاد پر رائے دیتا ہے۔ ایسے مفتی کو ہماری اسلامی فقہ کی زبان میں کہا جاتا ہے مفتی ماجن۔ مفتی ماجن وہ ہوتا ہے کہ جو مفاد پرست ہوتا ہے، اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر وہ شرعی رائے بنا رہا ہوتا ہے کہ میں نے فلانے کو نقصان پہنچانا ہے تو لہٰذا میں اس کے مطابق اپنی بات بناؤں گا تاکہ لوگوں کو میں بتا سکوں کہ فلاں آدمی واقعتاً شریعت کے نقطہ نظر سے غلط کار ہے، وہ مفاد کی طرف۔ اور اگر ایک صحیح اسلامی نظام ہوتا ہے تو اس میں کچھ لوگوں پر شرعی طور پہ پابندی لگائی جاتی ہے، اس کو فقہ کی زبان میں کہتے ہیں حجر، پابندی لگا دیں۔ مثلا جیسی شریعت کہتی ہے کہ ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس ملکیت موجود ہے لیکن اس کو اپنا مال صحیح خرچ کرنے کی سینس نہیں ہے، ضائع کرتا، تو وہاں پر اس کو اس کے حال پہ نہیں چھوڑا جاتا کہ کوئی شخص یہ کہ اس کا مال ہے جیسے چاہے ضائع کرے۔ شریعت کہتی ہے اس پہ پابندی لگاؤ، اس کے مال کو اپنی کسٹڈی میں رکھو، اس کا کوئی قریبی آدمی، سمجھدار آدمی تلاش کرو جو اس کا نگران بنے تاکہ یہ اپنے مال کو ضائع نہ کرے۔ ایسے شخص کو کہتے ہیں سفیہ۔ سفیہ یعنی جس کو مال خرچ کرنے کی صحیح سینس نہیں ہے کہ کہاں کرنا چاہیے، کتنا کرنا چاہیے۔ قرآن نے کہا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، سفیہ لوگوں کو اپنے مال مت دو جب تک کہ ان کے اندر سوجھ بوجھ نہ پیدا ہو جائے کہ کہاں خرچ کرنا ہے، کتنا خرچ کرنا ہے۔ مال اسی کا ہے لیکن شریعت پابندی لگا رہی ہے کہ اس کو اپنا مال خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر ابھی صلاحیت نہیں ہے، اس کے اندر معاشی سوجھ بوجھ نہیں ہے، تو اس پابندی کو کہتے ہیں حجر کرنا، پابندی لگا دیں۔ اب اس کی ہم ججمنٹ کرتے رہیں گے، دیکھتی رہے گی جو بھی متعلقہ اس کی اتھارٹی ہوگی، عدالت ہوگی کہ اس آدمی کے اندر معاشی سینس آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے، اور جب محسوس ہوگا کہ ہاں اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہاں خرچ کرنا چاہیے، یہاں نہیں کرنا چاہیے، یہاں اتنا کرنا چاہیے، اتنا نہیں کرنا چاہیے، تو پھر وہ اس کو اجازت دے دیں۔ تو شریعت اتنی گویا کہ ان چیزوں کے بارے میں کیئر کرتی ہے کہ لوگوں کے مال کی حفاظت ہونی چاہیے۔ اور آج تو آپ کی سوسائٹی میں اکثریت سفہا کی ہے کہ کسی مال میں داخل ہو جائے وہ جیب خالی کر کے نکلتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میری ضرورت کی چیز ہے نہیں ہے، اور ہے تو کتنی ہے۔ جیسے ایک چھوٹے سے بچے کو ہر چیز اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے، وہ بھی وہاں پہ جا کے یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو۔ سفہا کا معاشرہ ہے اور سفیہوں پہ پابندی ہوتی ہے۔ شریعت کہہ رہی ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، مت دو ان کو۔ تو اسی طرح مفتی ماجن پہ بھی پابندی ہوتی ہے کہ تم نے کوئی رائے نہیں دینی، یا تم اپنی جگہ پہ جتنے مرضی علامہ ہوگے لیکن تمہارے اندر تو صحیح رائے دینے کی صلاحیت ہی نہیں، تم مفاد پرست آدمی ہو، تم تو شریعت کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہو، فائدے حاصل کرتے ہو، اعلی کار کے طور پہ کام کرتے ہو، تم سے تو تمہارے مرضی کے فتوے لیے جاتے ہیں، تمہارے سامنے ایک منظر کشی کر دی جاتی ہے، تمہارے جذبات کو ابھار کر تم سے رائے لے لی جاتی ہے، تو تمہاری رائے کی کیا حیثیت ہے؟ تمہارے اندر تو عقل موجود نہیں ہے، سمجھ موجود نہیں ہے، تمہارے اندر رائے کو پرکھنے کا نظام نہیں ہے کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے کتنی سچی ہے، کتنی جھوٹی ہے، کتنی اس میں ملاوٹ ہے، کتنا پروپیگنڈا ہے۔ آپ کی سوسائٹی میں بہت سارے فتوے ایسے چل رہے ہیں کہ ماحول کا، معاشرے کا، حالات کا کچھ بھی نہیں پتہ، اور کسی نے بھی جا کر ایک قصہ کہانی سنا کر اپنے مطلب کی رائے لے لی۔
کوئی تحقیق نہیں کی گئی کہ یہ بات صحیح بھی ہے، اس کا کوئی وجود بھی ہے، اس کی کوئی حقیقت بھی ہے، یا کسی نے اپنی سوچ سے ایک بات بنا کر اپنے مقاصد کے لیے وہ رائے لے لی اور پھر اس فتوی کی تشہیر شروع ہو جائے گی، جس نے بھی اس کو اپنے مقصد کے لیے حاصل کیا ہوتا، چاہے اس فتوی کی آڑ میں کتنی لوگوں کی جانیں لے لی جائیں، کتنی اس کے ذریعے فساد پھیلا دیا جائے۔ تو اسی وجہ سے گویا کہ باقاعدہ ہماری اسلامی فقہ کے اندر مفتی ماجن پہ حجر ہے، پابندی لگائی جاتی ہے۔ جب تک تمہارے اندر سینس نہیں پیدا ہوتی، اپنے علم کو صحیح طور پہ استعمال کرنے کی صلاحیت ہی موجود نہیں ہے، تم ہر کئی بھی بات سے متاثر ہو جاتے ہو، تمہارے سامنے کوئی بھی جذباتی ماحول بنا دے متاثر ہو جاتے ہو، خود تمہارے اندر سمجھنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ ایک صحیح رائے دینے والا شرعی بنیادوں پر وہ معاشرے کو پہلے براہ راست خود دیکھتا ہے، پرکھتا ہے، پھر رائے دیتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد بن حسن الشیبانی بڑی عظیم شخصیت ہیں، فقہ حنفی کی بڑی بنیادی شخصیت ہیں، فقہ حنفی کی بنیادی کتابیں ان کی لکھی ہوئی، جو آج ہمارے پاس فقہ حنفی کا ذخیرہ ہے، اس کی اساس اور بنیاد وہ امام محمد کی 6 کتابیں ہیں۔ تو یہ امام محمد بن حسن، ان کا معمول تھا کہ یہ ہر روز نماز عصر کے بعد مارکیٹ کا راؤنڈ کرتے تھے، شاگرد بھی ساتھ ہوتے تھے، مارکیٹ میں لوگوں کی گفتگو سنی، دکانداروں سے بات چیت کی، چیزوں کا ریٹ معلوم کیا، جو بھی کاروباری گفتگو ہم سے کر کے واپس آتے تھے۔ تو ایک دن ایک شاگرد کہنے لگا کہ معلوم نہیں آپ کیا کرنے جاتے ہیں، نہ کوئی چیز خریدتے ہیں، بس ان سے بات چیت کرتے ہیں، کوئی حال چال پوچھتے ہیں اور آ جاتے ہیں۔ تو امام محمد نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میرا خریدنا مقصد نہیں ہوتا، میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ پتہ چلے کہ اس وقت منڈی کی، مارکیٹ کی زبان کیا ہے، کیا مسائل ہیں، کس عرف میں باتیں ہوتی ہیں۔ کل ان کا کوئی آدمی مجھ سے مسئلہ پوچھنے آ جائے، مجھے منڈی کا پتہ ہی نہ ہو، وہ جیسے چاہے میرے سامنے تصویر پیش کر کے اپنے مطلب کی رائے لے لی۔ تو اب جب ان میں سے کوئی آدمی آئے گا تو مجھے بھی پتہ ہوگا کہ یہ بات صحیح کہہ رہا ہے، غلط کہہ رہا ہے، تو میری جو رائے ہوگی وہ حقیقت کے مطابق ہوگی۔ آج آپ بتائیں کہ ہمارے فتویٰ دینے والوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو سوسائٹی کو جانتے ہوں، جو معاشرے کو جانتے ہوں، جو مارکیٹ کو جانتے ہوں، جو منڈی سے واقف ہوں، جو لوگوں کی گفتگو کے اتار چڑھاؤ کو سمجھتے ہوں، لیکن اس میں رائے دینے میں پیش ہوں، جیسے چاہے ان کے سامنے اب جا کے تصویر پیش کر دیں، ان سے آپ رائے لے لیتے ہیں، پھر اس رائے کا پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے، چاہے اس رائے کی زد کسی آدمی کے کافر بنانے پہ ہو رہی ہو، اور یہ سب سے سنگین مسئلہ ہوتا ہے جب آپ کوئی فتویٰ دیتے ہیں کسی کے فاسق ہونے کا، فاجر ہونے کا، کافر ہونے کا۔ یہ اتنا سنگین مسئلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص نے کسی دوسرے کے بارے میں کفر کے الفاظ کہہ دیے، لعنت کے الفاظ کہہ دیے، اگر وہ آدمی مستحق نہیں ہوگا تو یہ الفاظ اس کی طرف پلٹ کے آئیں گے، یہ الفاظ وہاں جا کے ختم نہیں ہو جائیں گے، یہ پلٹ کے آئیں گے۔ اگر کسی پر لعنت بھیجی ہے اور وہ لعنت کا مستحق نہیں، لعنت اس پہ پلٹ کے آئے گی جو لعنت بھیجتا ہے۔ کسی پر آپ نے کفر کا فتویٰ لگایا اور وہ کفر کے فتوے پر پورا نہیں اترتا تو یہ واپس آپ کی طرف لوٹ کے آ رہی ہے۔ تو بنیادی بات وہی جو قرآن نے کہی کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت جاؤ، پہلے علم حاصل کرو۔ رائے دینا چاہتے ہو
پہلے پتہ تو کرو کہ اس کی حقیقت کیا ہے، پھر رائے دیں جو بھی شرعی تقاضا بنتا ہے۔ ایک چیز کا مجھے پتہ ہی نہیں، اور ایک آدمی آ کر خود ساختہ ایک کہانی بنا کر کہ سنا ہے ایسا ہو گیا، سنا ہے ایسا ہو گیا، تو کیا رائے ہے؟ فوراً رائے جھڑ دی۔ تو یہ المیہ ہے کہ ایک عام آدمی نہیں، وہ طبقہ جس کا کام سوسائٹی کے اندر اصلاح کا تھا، سچائی کی دعوت دینا تھا، لوگوں کو جھوٹ سے نکالنا تھا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جس کی ذمہ داری تھی، وہ اتنی گراوٹ کا شکار ہو جائے کہ غلط بیانی پر اتر آئے، جھوٹ پر اتر آئے، بہتان ترازی پر اتر آئے، اور جب اس سے پوچھا جائے کہ یہ اس کی بنیاد کا کیا ہے، کہ یہ سنا ہے، مستند ہے ہمارا فرمایا ہو۔ بھئی تم پہ شریعت نازل ہوتی ہے کہ تمہارا مستند فرمایا ہوا، کسی کا فرمایا وہ مستند نہیں ہے، مستند صرف قرآن و حدیث ہے۔ اس کی روشنی میں کوئی بات کر رہا ہے تو اس بات کی وقت ہوگی، اس کی تعلیمات کو نظر انداز کر کے اپنی خام خیالی کی بنیاد پر، مفاد پرستی کی بنیاد پر، کسی کے اشارے پر کوئی رائے دیتا ہے تو اس کا شرعی رائے سے کیا تعلق؟ تو اس وجہ سے یہ بہت سنگین معاملہ ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو مذہب سے جڑ جاتے ہیں، وہ کئی کام اس بنیاد پہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم چونکہ اب مذہب سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، اب ہمارا ایک مذہبی تشخص بن گیا ہے، ہمارا مذہبی تعارف ہے، ہم جیسے چاہے گفتگو کرتے تھے۔ حالانکہ ایسے آدمی کو تو زیادہ محتاط ہو جانا چاہیے، کوئی بات کہتے اسے 100 مرتبہ اس کا جائزہ لینا چاہیے، کیا اس موضوع پر میرا بات کرنا بنتا بھی ہے کہ نہیں؟ جب وہ میرا موضوع ہی نہیں ہے، میرے اس پہ معلومات ہی نہیں، میں کیوں رائے دوں اس کو؟ علم کا تقاضا یہ ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے یا اچھی بات کہے یا خاموش ہو۔ جو بھی ایمان رکھتا ہے اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ، اسے چاہیے کہ بھلی بات کہ اچھی بات کہ خیر کی بات کرے، ورنہ خاموش رہے۔ خواہ مخواہ بولنا، خواہ مخواہ رائے دینا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تو اس وجہ سے جس کے پاس بھی جتنا علم آتا چلا جاتا ہے اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی فضیلت بتاتا ہے یا اللہ کے رسول کسی چیز کی فضیلت بتاتے ہیں تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پھر اس کی خلاف ورزی کی صورت میں اس کے گناہ کا بھی وہ درجہ اتنا بڑھ جائے گا۔ دونوں چیزیں ساتھ جڑ رہی ہیں۔ جیسے مسجد حرام کی فضیلت بتائے گی، مسجد حرام میں گناہ کا اتنا ہی وبال زیادہ ہوگا۔ اگر کسی دن یا کسی مہینے کی فضیلت بتائی گئی، اس دن اور مہینے میں جو اس نے گناہ کیا اس کا وبال اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ تو اسی طرح ایک عام آدمی غلط بات کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اس کا جو بھی گناہ ہے اس سے کہیں بڑا گناہ اس شخص کو ملے گا جس کے پاس علم موجود ہے، جانتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، اس نے قرآن حدیث پڑھ رکھا ہے۔ لیکن اگر اس کا وہی طرز عمل ہے جو دنیا داروں کا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے لیے علم کی فضیلت کی حدیثیں نہ سناتا پھرے۔ اس کو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی کی ہے کہ اس کے وبال کے اندر بھی اتنا ہی اضافہ ہوگا۔ تو اس وجہ سے آج سب سے بڑی ضرورت اسی چیز کی ہے کہ ہم ایک ذمہ دار کے طور پر، جو قرآن نے ہمیں کہا نا کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر ایک مسئول ہے اپنی ساری صلاحیتوں کے ساتھ، چاہے میں بول رہا ہوں، چاہے میں دیکھ رہا ہوں، چاہے میں کوئی فیصلہ کر رہا ہوں، چاہے میں سن رہا ہوں، یہ میری جتنی بھی صلاحیتیں ہیں، میں چل رہا ہوں، کوئی چیز پکڑ رہا ہوں، ان سب میں مسئول ہوں۔
کہ کیا میں نے درست کام کیا، درست بات کی، درست رائے دی، درست طریقے پر میں کہیں چل کر گیا، یا میں نے سارے کام غلط کیے، اور یہ غلطی میں نے کس درجے میں کی۔ ایک چیز سے میں واقف ہوں، میں جانتا ہوں کہ شریعت کیا کہتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، اور پھر میں وہ بلنڈر کر رہا ہوں، تو ایک عام آدمی کے مقابلے میں میرا جرم سنگین ہوگا، میرے گناہ کے اندر شدت ہوگی۔ تو اب یہ اس بات کا احساس کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم غلط بیانی کر کے، غلط گفتگو کر کے، بہتان ترازی کر کے، اور پھر اس بہتان ترازی کو ہم کہتے ہیں یہ فتویٰ ہو گیا۔ سائلین نے ہم سے یہ پوچھا تھا تو ہم نے ان کو یہ جواب دے دیا۔ بھئی آپ پتہ تو کرو کسی کے بارے میں جو آپ رائے دے رہے ہو وہ سائلین کو جھوٹے ہیں، خود ساختہ ہیں، کون ہیں؟ کیونکہ معاشرے کے اندر تو اتنا جھوٹ چل رہا ہے، آپ کی عدالتوں سے لے کر اور نیچے تک، اور اگر اس جھوٹ کی لپیٹ میں ہمارے مذہبی ادارے بھی آ جائیں، مذہبی شخصیات بھی آ جائیں، وہ بھی جھوٹ کا اور سچ کا کوئی امتیاز نہ کریں، وہ بھی اسی طرح بیان دیں جیسا کہ ایک دوسرا شخص بیان دے رہا ہوتا ہے، وہ بھی اسی طرح پینترے بدلیں جیسے کہ دوسرا شخص کر رہا ہوتا ہے، تو اس علم نے اس کو کیا فائدہ پہنچایا؟ یہ علم تو اس کے خلاف گواہ بنے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے اس پہ پناہ بھی مانگنی چاہیے، جس شخص کے پاس جتنا علم ہے اس کے مطابق اس کو اپنے علم پہ عمل کرنا، اور جتنا علم بڑھتا چلا جائے گا ذمہ داری بڑھتی چلی جائے گی، اور خاص طور پر غلط بیانی کرنا، جھوٹ بولنا، بہتان ترازی کرنا، کسی کی عزت پہ حملہ آور ہونا، اور ان مقاصد کے لیے شریعت کو استعمال کرنا، تو یہ تو سب سے گھناؤنا جرم ہے کہ ایک آدمی غلط بات کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، کر رہا ہے، جرم ہے، اور پھر اس کے ساتھ شریعت کا لفظ آ جائے، شریعت کے نام سے کام شروع کر دیا جائے۔ تو اس وجہ سے اس طرح کے اعمال سے پرہیز کرنا ہر آدمی کے لیے ضروری ہے۔ تو قرآن نے کہا، یہ ہر شخص سے کہا ہے کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا تمہیں پتہ نہ ہو اس کے پیچھے مت لگو۔ کسی بھی صورت میں تم کسی آدمی کے بارے میں غلط بیانی مت کرو۔ حتیٰ کہ قرآن حکیم نے جنگ جیسے ماحول میں، میدان جنگ کی بات قرآن کر رہا ہے، اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا۔ میدان جنگ کا ماحول ہے، دونوں لشکر مقابلے پر ہیں، اس ماحول میں ایک آدمی آپ کو آ کے سلام کر رہا ہے تو کہا گیا یہ مت کہہ دینا کہ تم مومن نہیں ہو، تم تو کافروں کی صف سے آئے ہو، تم تو کافر ہو۔ قرآن کہتا ہے لا تقولوا، مت کہنا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ تب تقون عرض الحیات الدنیا، اس آدمی کو مار کے اس کا ساز و سامان قبضے میں کرنا چاہتے ہو مال غنیمت کے طور پر، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا۔ سختی سے روک دیا گیا کہ ایسے ماحول میں جس میں 80% چانس ہے کہ دوسری طرف سے جو آدمی آ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ دھوکہ دینے کے لیے حرکت کر رہا ہو، لیکن قرآن کہتا تم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ لست مومنا، تم مومن نہیں ہو۔ ہاں، اس کو پرکھو، فتبینوا، جائزہ لو اچھی طرح، اس کو کسٹڈی میں رکھو، نگرانی میں رکھو، جائزہ لو، چوکس رہو، لیکن فوراً فتویٰ دا کے اس کی جان مت لے لو۔ یہی تو واقع ہوا تھا جب جنگ کے اندر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص آ گیا تلوار کی زد میں، اس نے کلمہ پڑھ لیا، تلوار چل گئی، مار دیا اس نے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رپورٹ ہوئی، بتایا گیا کہ یہ واقعہ ہو گیا، تو آپ نے فوراً بلا لیا اسامہ کو کہ اسامہ تم نے کیا کیا؟ تم نے ایک مسلمان کو مار دیا۔ تو کہنے اللہ کے رسول اس نے تو خوف میں پڑا تھا، وہ کافر تھا،
تو آپ نے کہا کیا دل چیر کے دیکھا تھا؟ ہلا شققت قلبہ، یہ زبان پہ جملہ آپ کا کئی مرتبہ آیا کہ آپ کو اس پہ شدید دکھ ہو رہا ہے، بار بار آپ کہہ رہے ہیں کہ ہلا شققت قلبہ، کیا اس کا دل چیرا تھا جو تم یہ کہہ رہے ہو مسلمان نہیں تھے؟ حالانکہ سارا ماحول بتا رہا ہے کہ میدان جنگ کے اندر ایسا واقعہ ہوگا تو ایسے ہی ہوگا نا، جب تلوار سر پہ لگی ہوگی تو ایک آدمی جان بچانے کے لیے کہہ رہا ہوگا، ساری چیزیں اس حق میں جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول نے سخت تنبیہ کی۔ اور اسامہ یہ کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر اتنی ندامت، اتنی پشیمانی کہ دل کرتا تھا کہ میرے ہاتھ سے یہ واقعہ حالت کفر میں ہوتا، حالت اسلام میں نہ ہوتا، میں اس کے بعد اسلام قبول کرتا۔ حالانکہ وہ تو پیدائشی مسلمان ہیں۔ بتانے کا مقصد ان کا یہ ہے کہ اس طرح کا عمل میرے ایمان کی حالت میں نہ ہوتا، پہلے ہو چکا ہوتا، میں اسلام لے آتا تو اسلام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ حالانکہ اس پہ ان سے کوئی باز پرس نہیں ہونی، کوئی بدنیتی ان کی نہیں ہے، اللہ نے یقیناً اس پہ ان کو معاف کر دیا، لیکن بات سمجھائی گئی کہ کسی کے کفر کا فیصلہ کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ اس ماحول کے اندر بھی آپ کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے، اور یہاں تو امن کی حالت میں بیٹھ کے جو کفر کی فیصلے شروع کر دیے جاتے ہیں، فتوے داغ دیے جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ اللہ سے ڈرنے کی بات ہے، خوف کھائیں، یہ غلط بیانی کرنا، جھوٹ بولنا، اور خاص ہو کے اس حد تک چلے جانا کہ کسی کی ایمان کو مشکوک بنا دینا، تو یہ سب سے سنگین جرم، اس سے بڑا کوئی جرم نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح ذمہ دار زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گفتگو پر، اپنے اعمال پر پوری طرح نظر رکھنے کی، صحیح بات کہنے کی، صحیح موقع پر بات کہنے کی، اور صحیح اعمال کرنے کی، اور جتنی بھی اللہ نے ہمیں حواس دیے ہیں ان کو درست طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔